السلام علیکم، میں ہوں سید محمد شہریار۔ سب سے پہلے آپ کو خوشامدید سینچین میں۔ حالیہ دور میں جو ہم نے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے ذریعے پاکستان کے جو ہیں خاندانی اور معاشرتی نظام اس پر شدید قسم کا حملہ دیکھا۔ اسی سلسلے میں اس پر بہت کڑی قسم کی تنقید کی گئی، حملے ہوئے، اور اگر اس کا ابھی سے جو ہے وہ مکمل انتظام نہ ہوا تو آنے والے وقت میں اس کے تباہ کن جو ہیں وہ نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ پروڈکشن آف رائٹس جو ہیں 2018 کے، اس کو عام طور پر جو ہے وہ ٹرانسجنڈر ایکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قانون جو ہے مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں منظور ہوا، اور اس دوران جب ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ اپوزیشن کی طرف سے بھی جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کیے گئے، اور اس وقت جو وزیر اعظم تھے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، اور دونوں جانب سے جب ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو ووٹس آلموسٹ ایکول تھے، لیکن صرف ایک شخص تھے جماعت اسلامی کی جانب سے جنہوں نے اس پر کھلے عام تنقید کی اور اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ جو آخری مہینے چل رہے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب کے، اس دوران یہ بل آیا، لیکن اب اگر ہم اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دیکھیں، فیس بک، انسٹاگرام اور باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھیں تو اس بل کو ٹوٹلی چینج کر کے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، مگر اس بل کے پیچھے کیا حقیقت ہے میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان چند قوانین میں سے ایک قانون یہ تھا جس کے حق میں جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب اس سب کے بعد جو تھی حکومت، وہ یہ بل پیش تو کر بیٹھی، لیکن وہ یہ جانتی نہیں تھی شاید کہ اس پر کس قسم کی تنقید ہوگی، کیا کیا ٹرینڈز چلیں گے۔ اب جتنی قصوروار میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہے اور تھی، اتنی ہی جو ذمہ دار ہے وہ اپوزیشن بھی ہے، اتنے ہی اپنا جو ذمہ دار ہیں وہ باقی لوگ بھی ہیں جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا، جو اس بل میں شمول تھے۔ اور جماعت اسلامی کی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جماعت اسلامی کے جو سینیٹر تھے مشتاق احمد خان صاحب، انہوں نے بھرپور قسم کی جو ہے وہ مخالفت کی، اور ان کی آواز جو تھی وہ کسی نے نہ سنی۔ اس بل کو جو ہے وہ عدالت میں بھی چیلنج کیا گیا، اور جب یہ بل جو ہے عدالت میں پہنچا تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ پردے کے پیچھے بیسیکلی سٹوری ہے کیا۔ اب قانون جو ہے عدالت میں چیلنج ہو گیا، اور اس سب کے بعد جو ہے اس کے جو حقائق تھے وہ واضح ہوئے۔ اب جب حقائق جو تھے وہ واضح ہوئے تو اس سب کی جو وجہ بنی تو ہم نے وہ یہ دیکھا کہ اسلام پسند حلقے جو تھے وہ اس بل کو منظور نہیں کر رہے تھے، اور اس بل کے اوپر جو تھے وہ تفتیش بھی اور تشویش کا بھی شکار تھے۔ اب کچھ تو یہ ہے کہ جس کی اپنا پردہ داری کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، وہ بات اتنی سادہ ہے جتنی اس بل کے حق میں جو ہے وہ رائے رکھنے والے احباب بتا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل منظور ہوا، یہ شاید پاکستان کے لیے بہتر نہ ہوگا۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اس بل میں جو ہے ایک بہت چالاکی کے ساتھ ایک پروپیگنڈا کھیلا گیا ہے، بڑی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ جو ہے اس بل میں لکھا کچھ کیا ہے اور لوگوں کو بتایا کچھ کیا ہے۔ اب یہ جو قانون آیا ہے، یہ بات تو خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا جا رہا تھا، مگر اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ تیسری جنس جو ہے اس میں زیادہ ذکر اس چیز کا ہے۔ اب جو تیسری جنس سے تعلق رکھنے والے جو شہری ہیں، ان کے جو حقوق ہیں ان پر کھلے عام سر عام جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور ایسے لوگوں کو ان کی کمیونٹی میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی اور کوشش ہو رہی ہے، جن کا دور دور تک جو ہے اس سب سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، اور جو اس کا حصہ بھی نہیں ہے۔ اس بل کے جو شق نمبر 3 ہے اور جو شق نمبر 2 ہے، اس کے ذریعے انتہائی خطرناک قسم کا جو قانون ہے وہ جو ہے سامنے آئے گا، اور جس طریقے سے قانون سازی کی گئی وہ بھی بہت خطرناک تھی، جس میں یہ صاف الفاظ میں بتایا گیا کہ کسی بھی جو شخص ہے اس کی جو جنس کا تعین ہے وہ اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اور اس سب کا جو مطلب ہے اگر آپ اوورال دیکھا جائے تو وہ کھلے الفاظ میں، سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ کوئی مرد اٹھے اور اعلان کر دے کہ میں تو عورت بننا چاہتا ہوں، میں مردوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، تو اس سب کے بعد اسی کیس میں اگر دیکھیں کہ عورت اٹھے اور وہ کہ میں عورتوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میں عورت نہیں رہنا چاہتی، تو کون قبول کرے گا؟
ایک مرد مرد نہیں رہے گا، ایک عورت عورت نہیں رہے گی۔ اب اس سب کے بعد اگر آپ آ جائیں پیپر ورک پہ، جسے اردو میں دستاویز کہتے ہیں، دستاویزات، ہاں جی، تو جب شناختی کارڈ کی بات آئے گی، پاسپورٹ کی بات آئے گی، تو اس سب میں کیا لکھا جائے گا؟ اگر ایک لڑکی ہے وہ لڑکا ہو جاتی ہے، اور ایک لڑکا جو ہے وہ لڑکی ہو جاتی ہے، تو اس طرح جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کوئی بھی اٹھ کے کہے گا، ایک عورت کہہ دے گی میں مرد ہوں، اور مرد کہے گا میں عورت ہوں، اور سب کچھ جو ہے وہ بکھر جائے گا۔ جو چیزیں چل رہی ہیں، جو چیزیں ٹریک پر ہیں، وہ آٹومیٹکلی ڈی ٹریک ہو جائیں گی۔ اور اس سب کے بعد جو ہے جو سب سے بڑا مین ایشو آئے گا، ایک تو کاغذات کا آئے گا جیسے میں نے بتایا۔ اب اس عمل میں، اس سارے بل میں جو ہے وہ میڈیکل بورڈ جو ہے اس کو نہیں تشکیل دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا جو نفسیاتی معائنہ کرنے کی جو شرط رکھی گئی تھی، اس کے بارے میں ابھی تک بات نہیں کی گئی۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ ہم نے بہت ساری ٹویٹس دیکھیں، بہت سارے لوگوں نے کافی چیزیں اس پہ کالمز لکھے، بہت سارے لوگوں نے اس پہ بات کی، لیکن اگر میں آپ سے بات کروں تو انسانی جسم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو قرآن پاک کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم میں کسی بھی قسم کی تبدیلی لائے، تبدیلی کر سکے اور تبدیل ہو جائے، مطلب ایک مرد عورت میں اور ایک عورت مرد میں۔ تو یہ قرآن پاک میں صاف الفاظوں میں لکھا گیا ہوا ہے کہ جو ہے جو آپ کے جسم کا جو حصہ ہے، آپ اس میں کسی قسم کی بھی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اسلامی تعلیمات کے جو مطابق میں بات کر رہا ہوں، اس میں یہ صاف لکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں وہ اللہ کی امانت ہے، اور ہم اس امانت میں جو ہے وہ خیانت نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ شدہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ انہی اصولوں کے مطابق جو ہے اپنی باقی زندگی صرف کریں۔ تاہم یہ جو ہم ایک ڈائلاگ سنتے ہیں اور ایک لائن ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ جو طبقہ ہے یہ اس قانون کے لیے جو ہے وہ خوش بھی ہے، لیکن اس سب کے بعد ایک سنگین جو ہے قسم کا جو ہے نا وہ رستہ کھول دیا گیا ہے، جس کا جو ہے سامنے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے اور رکاوٹ نظر بھی نہیں آ رہی۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں سرکار دو جہاں رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کے حلیے میں ہوں، اور ایسے مردوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کے حلیے میں ہوں۔ تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے، اگر خدا نخواستہ یہ بل پاس ہو جائے گا کہ ہم مردوں کو عورتوں کے روپ میں دیکھیں گے، عورتوں کو مردوں کے روپ میں دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے جو عورتیں ہیں ان کا جو حلیہ ہے وہ الگ ہو جائے گا، مردوں کا الگ ہو جائے گا، اور اس سب کے ذریعے جو ہے ان کو مکمل آزادی ایک طرح کی دے دی گئی ہے اس بل کے ذریعے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ یہ حق اگر عوام کو دے دیا جائے کہ وہ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ مرد رہنا چاہتے ہیں یا وہ عورت رہنا چاہتے ہیں، اور یہ نہ صرف اسلامی تعلیمات کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوگی بلکہ آئین پاکستان کی بھی سنگین قسم کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس قانون کی اگر بات کی جائے تو اس قانون کے مطابق اگر عورتوں اور مردوں کو اپنی جنس تبدیل کرنے کا کھلا اختیار دے دیا جائے تو اس سے نقصان بہت بڑا ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اور اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ اتنی ہی جسے کہتے ہیں نا پیچیدگیاں اس سے پیدا ہوں گی کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ان چیزوں کے بارے میں ہم ابھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ مثلا اگر کوئی عورت جو ہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں عورت نہیں رہنا چاہتی، اب ہوگا یہ کہ جو شناختی کارڈ جاری کر دیا جائے گا ان کو، تو اس کے بعد اس میں لکھا گیا جائے گا کس فارمولے کے تحت جو ہے وہ، اگر ہم جائیداد کی بات کریں تو وہ تقسیم کرنے کا جو فارمولا ہوگا وہ کیا ہوگا، مطلب کتنے لوگوں کا جو حق ہے وہ کھا لیا جائے گا، اور اس سب کے بعد جو ہے وہ خاندانی جھگڑوں کی اگر بات کریں وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس سب کا جو ذمہ دار ہے وہ ہم کس کو ٹھہرائیں گے؟ کون ہوگا جو اس سب باتوں کا، ان سب کاموں کا جواب دے گا؟ اس بل جو ہے اس کے ذریعے ایک اور بہت خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے ہم جنس پرستی کو ہے فروغ ملے گا،
اور اس سب کے مطابق جو ہے کوئی بھی مرد خود کو عورت قرار دے دے گا اور کسی بھی مرد سے شادی کر سکے گا. یہی صورت جو ہے وہ عورتوں میں بھی پیدا ہوگی. اگر یہی وجہ جو ہے جو اصل وجہ یہی ہے کہ جو معاشرتی بگاڑ ہے اس کا ایک دروازہ جو ہے وہ نیا دروازہ کھل جائے گا، اور یہ ایسا دروازہ ہوگا کہ جس کو بند کرنے والا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اس معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ ایک دم ہل جائے گی. ہم جنسوں کی جو عالمی تنظیم ہے اس کی جانب سے اس قانون کی جو ہے وہ حمایت کی جا رہی ہے، ایک لابنگ کی جا رہی ہے، اور اس بات پر جو ہے وہ کچھ ثبوت ہیں کہ طاقتور جو حلقے ہیں، مختلف این جی اوز ہیں، سب این جی اوز نہیں ہیں، مختلف این جی اوز ہیں جو اس کی جو ہے اپنا جسے کہتے ہیں آپ کے فلی اس کی سپورٹ میں ہیں، اور اپنا لوگوں کو باقاعدہ پے کیا جا رہا ہے، ڈالرز میں پے کیا جا رہا ہے. اور ایک مرتبہ اب پھر میں اگر بات کروں حکومت کی، تو اس مرتبہ جو ہے پھر مرکز میں حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے اس ملک کے. تو یہ جو سارا گند ہے یہ سارا اس حکومت کے اوپر ڈلے گا، اور ان کے ماتھے پر جو ہے وہ ایک اور داغ ڈل جائے گا، اور اس گناہ کا جو کفارہ ہے وہ شہباز شریف صاحب ہی ادا کر سکتے ہیں. اگر اسی طرح یہ بل منظور ہو جائے گا اور لوگوں کو جو ہے وہ کھلے عام اپنا جو ہے چینجنگز وہ اپنے باڈی میں کر سکیں گے، ایک مرد عورت بن جائے گا، عورت مرد بن جائے گا، تو پھر اس ملک پر عذاب آئے گا. یہاں پہ سیلاب آئیں گے، یہاں پر زلزلے آئیں گے، یہاں پر آفت آئے گی، یہاں پر مختلف بیماریاں آئیں گی، اور وہ بیماریاں آئیں گی جن کا علاج ممکن نہیں ہوگا، علاج ہوگا نہیں. تو میری گزارش خصوصاً علماء کرام سے اور تمام بڑے سیاستدانوں سے یہی ہے کہ وہ اختلافات کو سائڈ پہ کر کے اس اہم مسئلے پر اپنا کردار ادا کریں، اور اس قانون کی جو ہے وہ واپسی کریں کسی بھی طریقے سے. اور پھر یہی ایٹ دا اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پھر ایک دم ہی ایک بڑا سیلاب آئے گا اور وہ سب کچھ جو ہے بہا کر لے جائے گا، کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہے گا، اور نقصان پاکستان کا ہوگا، نقصان جو ہے ہم سب کا ہوگا، کسی ایک کا نقصان نہیں ہوگا. ہم سب کو چاہیے کہ مل کر اس بارے میں آواز اٹھائیں، اس بارے میں سوچیں. یہ ایک بہت بہت بڑا ایشو ہے. اب دیکھتے ہیں آگے فیوچر میں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی.